للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ مولانا العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ العزیز آج عموماً محرم الحرام کے حوالے سے اور خصوصاً کربلا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہم درس کربلا پر بات کریں گے کہ یہ جو کربلا ہے یہ ایک درس گاہ ہے اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ ماہ محرم الحرام یوں تو واقعہ کربلا سے پہلے بھی اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ کئی ایک ایسے واقعات ماہ محرم الحرام کے ہیں، کچھ ہوئے کچھ ہونے ہیں، کہ جن کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کو مسلمانان عالم کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ماہ محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ماہ محرم الحرام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، ماہ محرم الحرام تھا۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 10 محرم الحرام کو قیامت واقع ہے۔ تو یوں محرم کے کئی ایک ایسے واقعات یا کئی ایک ایسی چیزیں جو محرم سے منسوب ہیں اور جڑی ہوئی ہیں، وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اور پھر ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، تو یہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی اہم تھا اور واقعہ کربلا کے بعد اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کی بھی تعلیم فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام طبرانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جس نے ماہ محرم کا روزہ رکھا تو محرم کے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام مسلم نے ایک روایت ذکر کی ہے، کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ نمازوں میں افضل ترین نماز کون سی ہے اور روزوں میں افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں افضل ترین نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز ہے، یعنی اس میں قیام اللیل بھی ہو سکتا ہے اور تہجد بھی ہو سکتی ہے، جو رات میں تنہائی میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانِ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، کہ محرم کے روزے، محرم کو اللہ کے رسول نے شہر اللہ فرمایا، اللہ کے مہینے محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزے ہیں۔ اور پھر ان میں عاشورہ کے روزے، یعنی 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ پہلے ملا لیں، 9 محرم کا رکھ لیں، یا اگر نہ رکھ سکے تو اس کے بعد ایک روزہ ملا لیں، 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ تو یہ روزے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان روزوں کو رکھا ہے، صحابہ نے ان روزوں کو رکھا ہے، اور آج تک مسلمانان عالم کا اس کے اوپر عمل ہے۔ یہ یہود بھی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی محرم بہت اہم تھا
تو 10 محرم کا روزہ یہود بھی رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ یہود مدینہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ سبب پوچھا تو سبب بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی 10 محرم الحرام کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس یوم نجات پر شکرانے کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ اصل میں موسیٰ سے محبت تو ہم کرتے ہیں، اصل میں موسیٰ والے تو ہم لوگ ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خالف الیہود، روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو، اس طرح کہ 10 محرم کا صرف ایک روزہ مت رکھو بلکہ اس کے ساتھ ملا کر 9 محرم کا رکھ لو یا 11 محرم کا رکھ لو۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھ پاتا، صرف ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن بہتر، مناسب اور افضل یہی ہے کہ اس کے آگے پیچھے بھی ایک روزہ ملا لیا جائے۔ یہ جو واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا، یہ محرم الحرام کا ظاہر ہے کہ ایک وہ باب ہے کہ جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور جب جب سن ہجری آتا ہے، شروع ہوتا ہے اور محرم الحرام آتا ہے تو واقعہ کربلا کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو یہ واقعہ ہوا، یا اہل بیت کی شہادت کا جو یہ واقعہ ہوا، یہ اچانک سے وقوع پذیر ہو گیا۔ اس کے بارے میں سب کو خبر تھی، یہاں تک کہ امام حسین کو بھی پتہ تھا، یہاں تک کہ اہل بیت کو بھی پتہ تھا، یہاں تک کہ صحابہ کو بھی پتہ تھا۔ اللہ کے رسول کو کئی بار خبردار کیا گیا، بتایا گیا کہ آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو قتل کر دے گی۔ یہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے بتایا حضرت ام سلمہ کا خواب اور بہت ساری چیزیں جو کہ احادیث کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات مشہور زمانہ تھی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور مقام بھی پتہ تھا کہ آپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جب امام حسین نے رخت سفر باندھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ رئیس المفسرین ہیں، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو بلا کر شہید کر دیں گے، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، اس لیے کہ آپ ایک کاز کی خاطر جا رہے تھے، آپ ایک مقصد کی خاطر جا رہے تھے، آپ ایک نظریے کی خاطر جا رہے تھے۔ اندازہ کریں نا، 8 ذی الحج کو امام حسین مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، جس وقت حج کے لیے قافلے آ رہے ہیں، امام حسین حج کرنے کے بجائے کربلا جا رہے ہیں۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین حج چھوڑ کر جو جا رہے تھے، گویا امام حسین اس لیے جا رہے تھے کہ حج ہوتا رہے۔ لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے اور وہ اس لیے جا رہے تھے کہ میرے نانا کے دین کی جو یہ رسومات ہیں، عبادات ہیں، یہ اسی طرح چلتی رہیں، اور یزید جیسا شخص جو کہ تخت پر بیٹھ گیا ہے، متمکن ہو گیا ہے، اور وہ اسلام کی نشانیوں کو، علامات کو منہدم کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے عزائم کے اندر کامیاب نہ ہو۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ نمازیں نہ ہوں، وہ یہ چاہتا تھا کہ زنا حلال ہو جائے، وہ یہ چاہتا تھا شراب عام ہو جائے، اور اس نے یہ سب کچھ کیا بھی۔ تو امام حسین کی جان کو اس نے کوئی گزند نہیں پہنچائی، اور نہ اس نے یہ چاہا، بلکہ اس نے تو یہ چاہا تھا کہ امام حسین آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس نے یہ پیغام بھجوایا۔ ہاں، یہ بات کی بات تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو لے کر آؤ، یہ بات کی بات تھی جو بعد میں واقعات ہوئے، لیکن ابتدا یہ تھی کہ امام حسین کو اس نے پیغام بھجوایا تھا کہ آپ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔
تو امام حسین نے اس وقت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ مثلنا لا یبایعو، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یعنی نواسہ رسول شہزادے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث تھے، علم کے وارث تھے، فضائل کے وارث تھے، کمالات کے وارث تھے، وہ اگر چاہتے تو اپنی خانقاہ بنا کے بیٹھ جاتے، وہ اگر چاہتے تو ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کا مجمع لگا لیتے۔ کیا لوگ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ سب ان سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کر سب لوگوں کو درس دیا جائے اور سب لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کی بیعت مت کرنا، اور سب لوگوں کو دین سکھایا جائے، تعلیم دی جائے، لیکن ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دی تھیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش ہونی تھی، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن امام حسین کا اس کو دل و جان سے قبول کرنا اور اس کی طرف سفر کرنا باوجود اس کے کہ معلوم تھا، لیکن پھر بھی اپنے ساتھ آپ جنگی سامان اور جنگی لشکر نہیں لے کر گئے۔ تھوڑے سے نفوس جو کہ گھر والوں پر مشتمل تھے، اور پھر راستے میں جو چند لوگ ملے وہ ساتھ ہو لیے، اور ان کو بھی امام حسین بار بار فرماتے رہے کہ تم لوگ اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، تم میرے ساتھ آ گئے ہو، تم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، حاضری لگا دی ہے، بس بہت ہے، میرے لیے کافی ہے۔ یہ لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں، مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، تم لوگ اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ، تم پر کوئی شکایت نہیں ہوگی اور تم پر کوئی سوال نہیں ہوگا، تم جانا چاہو تو چلے۔ لیکن جو محبت کرنے والے تھے وہ امام حسین کے ساتھ آخر تک رہے۔ پھر حضرت حر شامل ہوئے، تو یوں امام حسین کا جو ایک مختصر سا قافلہ تھا، یہ جنگی قافلہ نہیں تھا، ورنہ جنگی قافلہ کوئی لے کر جاتا ہے تو اس کے اندر عورتیں اور بچے شامل نہیں ہوتے۔ امام حسین تو وہاں بات کرنے کے لیے جا رہے تھے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ اگرچہ ساری خبریں تھیں، اگرچہ سب کچھ معلوم تھا، اس کے باوجود بھی جنگی لشکر لے کر نہیں گئے۔ کہیں دنیا یہ نہ کہے بعد میں، جو آج کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ امام حسین معاذ اللہ کوئی اقتدار کے لیے گئے تھے، امام حسین کو کوئی اقتدار کی خواہش تھی، امام حسین کو اللہ نے جو فضائل و کمالات عطا فرمائے تھے، تو یہ جو تخت کا اقتدار تھا یہ ان کی جوتی کی نوک پر تھا، ان کی ٹھوکروں پر تھا، ان کو اس اقتدار کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ حسین کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ حسین جہاں بیٹھ جاتے وہیں تخت اقتدار لگ جاتا ہے، جہاں حسین بیٹھ گئے وہی اقتدار ہے۔ تو اقتدار کی انہیں کوئی خواہش نہیں تھی، اور اللہ اپنے بندوں کو اس صفت سے متصف فرماتا ہے، نوازتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی لوگ قدر کرتے ہیں، ان کا لوگ احترام کرتے ہیں۔ بعد میں ہشام بن عبد الملک جو کہ بادشاہ وقت تھا، وہ طواف کے دوران حجر اسود کے بوسے کے لیے جانے لگا، لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، اس کو جانے کے لیے حجر اسود پہ کسی نے راستہ نہیں دیا۔ اسی بھیڑ کے اندر امام زین العابدین بھی موجود تھے جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین نے جب حجر اسود کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو سب لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، اور امام زین العابدین نے جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے، دنیاوی اقتدار، اس کی اہمیت اللہ والوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے انہیں ویسے ہی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت عطا فرمائی ہوتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں ان کا مقام، مرتبہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اقتدار پہ ہوں نہ ہوں، وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ دلوں کو جو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو علاقے فتح کرنا اور چیز ہے، دلوں کو فتح کرنا اور چیز ہے۔ بادشاہ وقت کے لیے لوگوں نے راستہ نہیں بنایا، امام زین العابدین کے لیے لوگوں نے راستہ بنا دیا، اس لیے کہ وہ حسین کے بیٹے تھے۔ تو جب حسین کے بیٹے کے لیے
اتنا احترام لوگوں کے دلوں میں ہے تو پھر حسین کے لیے کتنا احترام ہے، جو اللہ کے رسول کی گود کے پالے ہیں، جن کو اللہ کے رسول اپنا شہزادہ فرماتے تھے، جنہیں اللہ کے رسول سونگا کرتے تھے، جنہیں اللہ کے رسول چوما کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جنہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی گود میں بٹھایا، گودوں میں کھلایا، اپنے کاندھے پہ سوار کیا۔ اللہ کے رسول سجدے میں گئے تو حسین پیٹھ پر بیٹھے، اللہ کے رسول نے سجدہ طویل کر دیا۔ یہ وہ حسین تھے، اور اسی لیے آپ نے میدان کربلا میں جا کر اپنے انہی فضائل کو دہرایا تھا کہ دیکھو میں وہ حسین ہوں، تمہارے رسول، تمہارے نبی جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، میں ان کا نواسا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ اللہ کے رسول نے مجھے جوانان جنت کا سردار فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے چوما ہے، اللہ کے رسول نے مجھے اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ تم مجھے شہید کرنے کا ارادہ کرتے ہو، تم اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، تم دیکھ لو کہ روز محشر اپنے نبی کو تم کیا جواب دو گے۔ یہ سب اس وجہ سے نہیں تھا کہ حسین معاذ اللہ ڈر گئے تھے، اگر ڈرے ہوئے ہوتے تو آتے ہی نہیں، یا آتے تو اسلحہ لے کر آتے۔ اگر جنگ کے لیے آتے تو کیا خیال ہے کہ اگر حسین جنگی لشکر لے کر آتے تو کسی کے اندر جرت تھی کہ حسین کا مقابلہ کرتا؟ یہ علی کا بیٹا ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر یہ جنگی لشکر لے آتے اور جنگ کے ارادے سے آتے، ابھی تو یہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے تو ان کا شہید کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سامنے آپ جو قتل ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد پڑھیں، اور یہاں جو اہل بیت کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد پڑھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ سب نے مل کر جب وار کیا، جب پریشان ہو گئے کہ اکیلے اکیلے لڑیں گے تو ان نفوس قدسیہ سے ہم نہیں جیت سکتے، عباس علمدار کو ہم کیسے شہید کریں، حسین کے بچوں کو ہم کیسے شہید کریں۔ علی اکبر آئے تو وہ صفوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم آئے تو وہ صفوں کو چیرتے ہوئے چلے گئے، جو بھی شہزادہ آتا تھا صفوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا تھا، اور حسین آئے تو پھر تو جناب چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا۔ لیکن حضرت امام حسین نے یہ جو فضائل بیان کیے اپنے، اور بارہا ان کو بیان کیا، تو اس وجہ سے بیان کیا کہ تم لوگ اپنی عاقبت خراب نہ کرو، اور دنیا کو یہ درس مل جائے کہ دیکھو میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں اقتدار کے لیے نہیں آیا تھا، میں اقتدار کا پیاسا نہیں تھا، بلکہ مجھے تم نے خود بلایا تھا، خطوط لکھ لکھ کر کہ آپ یہاں آ جائیں، یزید ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ زبردستی ہم سے بیعت لے لے آپ کے ہوتے ہوئے، تو روز محشر ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا لیکن وہ آئے نہیں ہماری مدد کے لیے۔ پھر بعد میں وہ لوگ پھر گئے، اور وہ پھر کر یزید کے طرفدار ہو گئے اور امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ نظریے کی لڑائی تھی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیست، کہ یہ حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی۔ یہ ایک نظریہ بن گیا ہے، جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ تھا، چراغ نبوت تھا، آپ کی تعلیمات تھیں، اور دوسری طرف بولہب کے شرارے تھے، اس کے انگارے تھے، اسی طریقے سے ایک طرف حسینیت ہے، دوسری طرف یزیدیت ہے، اور یہی حسینیت یزیدیت آج تک چل رہی ہے۔ آج اہل فلسطین یہ قرض چکا رہے ہیں کہ سامنے ایک یزیدی لشکر ہے، اور یہ اہل فلسطین حسینی لشکر کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ سارا اہل اسلام تماشائی ہے، صرف تماشا دیکھ رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، خبریں پڑھ رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، لیکن بچانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا۔
تو کیا یہ کربلا کی یاد تازہ نہیں ہو رہی؟ ہم سوچتے تھے کہ کربلا میں جب امام حسین موجود تھے اور اہل اسلام کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے تھے، دونوں طرف حالانکہ اذانیں ہو رہی تھیں، دونوں طرف حالانکہ نمازیں ہو رہی تھیں، تو ایسا کیوں ہوا؟ اور جو لوگ موجود تھے وہ بیچ میں کیوں نہ آئے؟ اس وقت تو چلو میڈیا کا دور نہیں تھا، کوئی نہ کوئی ہم اس میں تعویل کر سکتے ہیں، اور تعویلیں ہیں بھی کہ لوگوں کو خبر نہ ہوئی، جن کو خبر ہوئی وہ تو ساتھ ہوئے بھی، راستے میں بہت سارے لوگ ساتھ ہو گئے، مدینہ سے بہت سارے لوگ ساتھ چل گئے، لیکن آج تو سب کو سب پتہ ہے، اس کے باوجود کوئی اہل فلسطین کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا، اور آج بھی اس کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ امام حسین نے اپنی شہادت پیش کر کے ہمیں یہ درس دے دیا ہے کہ دیکھو تم کسی ظالم کی، کسی جابر کی اور کسی ایسے شخص کی کہ جو نانا کے دین کی علامات کو مٹانا چاہتا ہو، اس کی بیعت مت کرنا، اس کو اپنا حکمران مت بننے دینا، تم کوشش کرنا۔ ہم نے تو اپنا سر کٹا دیا، اہل بیت نے قربانیاں دے دی، اور یہ اہل بیت تھے ہی ایسے، نہ ایسے اہل بیت پہلے کبھی ہوئے نہ بعد میں کبھی ہوں گے۔ یہ ایسے اہل بیت ہیں، ان کے فضائل کمالات جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اللہ اکبر، ان کی ماں خاتون جنت کی سردار ہیں، جنتی خواتین جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے نانا تو سید الانبیاء ہیں، ان کے نانا تو انبیاء کے سردار ہیں، دنیا و آخرت میں سب کے سردار ہیں۔ تو ایسے اہل بیت، ان پر جب قربانی پیش کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اس سے دریغ نہیں کیا، بلکہ لوگ اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھ پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ یا تو تم بیعت کر لو یا پھر تمہارا سر قلم کر دیں گے، تو ہم جیسے کمزور لوگ تو فوراً بیعت کر لیں گے، بولیں گے ہماری جان بخش دو۔ تو اپنا سر بچانے کے لیے ہاتھ پیش کر دیتے ہیں۔ حسین نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے سر پیش کر دیا، میں بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک نظریہ ہے میرا، ایک اصول ہے میرا، اس اصول پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ سر اگر کٹ جائے اللہ کی راہ میں اور اس نظریے کی بقا کے لیے تو سر چاہے کٹ جائے، لیکن اپنا ہاتھ میں پیش نہیں کر سکتا۔ تو اس تخت کے لیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور اس تخت پر بعد میں آنے والے لوگوں نے تھوکا بھی نہیں، یہاں تک کہ حسین کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے بھی اس پر نہیں تھوکا۔ اور یزید کو بھی کتنا وقت ملا اس پر بیٹھنے کے لیے؟ زندگی ختم ہو گئی، چلا گیا دنیا سے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ کوئی یزید کا نام لیوا نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا، اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ یزید کی قبر کہاں ہے، کہاں مرا، کہاں دفن ہوا، کہاں اس کی قبر ہے، لیکن حسین کی حکمرانی آج بھی دلوں پر ہے۔ تو حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، یزید زندہ بچ کر بھی، اور اس سارے واقعے کا ذمہ دار اور رسپانسبل ہو کر بھی آج لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں ہے، بلکہ اس کا اچھے انداز میں لوگ نام لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو قربانی دیتا ہے، بظاہر اگر وہ شہید ہو بھی جائے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اس کی یادیں دلوں میں تازہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت امام حسین کا جو درس ہے اور امام حسین کی جو قربانیاں ہیں، ان کا عملی مظاہرہ جب کبھی ہم سے دین مانگے تو ہمیں بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل فلسطین کی اللہ مدد فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔